ہمارے ایک رحمت اللہ پیارے بھائی کا سوال تھا، جادو کے ذریعے کاروباری نقصان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے۔ اور اب اس نے بھائی نے پوچھا، پہلے پوچھا، شاید وائس لمبی تھی یا بہرحال جو بھی ہوا، اس نقصان کا حل کیا ہے؟ یہاں پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائی، خواہ مخواہ جادو اور جنات کا اپنے دماغ میں وسوسہ نہ آنے دیں۔ یہ جادو جنات کا آج وسوسہ اتنا زور پکڑ چکا ہے کہ وہ جو دیوبندی بریلوی جو ہیں ان کا تو معاملہ خراب تھا ہی تھا، اہل حدیث بھی اس میدان میں خرابی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں بریکٹ میں اتنا ضرور یاد رکھیے، یہ جس کا سوال ہے وہ بھی، اور جو جادو جنات والے بابے ہیں وہ بھی سن لیں، یہ بریکٹ میں اتنا ضرور خیال رکھیں میرے جواب پر، جادو سے، جنات سے، شیاطین سے انکار کوئی نہیں ہے کہ جب سننے والا سنتا ہے نا وہ کہتا ہے، خاص کر یہ بابے اور ان بابوں کے چیلے، وہ کہتے ہیں واہ یہ تو جادو سے انکار ہے۔ جادو سے، جنات سے، شیاطین سے، ان تخریب کار قوتوں سے انکار کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جیسے ایک نیوز میں سن رہا تھا، انڈیا کے اندر، بھارت ہندوستان کے اندر اگر کوئی کیلے کے چھلکے پر سلیپ ہو جائے نا، وہ کہتا ہے یہ ISI کا کام ہے۔ تو یہ دماغ پر ایسے بھوت بھی سوار نہیں کر لینا چاہیے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے، اگر کسی کا پاؤں کیلے کے چھلکے پہ آ گیا، ہاں جی، اور وہ سلیپ ہو گیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں تلک گیا، وہ سلیپ ہوا، فوراً بریکنگ نیوز، جناب ISI کی تخریب کاری کی وجہ سے ایک انڈین ناگرک کیلے کے چھلکے پر سلیپ ہو گیا۔ اب بتاؤ، اس میں خوب اچھی طرح مرچ مسالے لگا کر وہ نیوز چینل جناب شروع ہو جاتے ہیں دڑا دڑ، اور ان کی مارکیٹ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بریکٹ میں بتا رہا ہوں تمام اہل حدیث، غیر اہل حدیث، سب کے لیے، بابے بھی اور بابوں کے چیلے بھی، جادو جنات شیاطین سے انکار کوئی نہیں ہے، لیکن یہ انڈیا والا معاملہ بھی نہ رکھ لیں کہ جناب کیلے کے چھلکے پہ سلیپ ہوا، آنکھ پھرک رہی ہے، یہ ISI کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دماغ خراب کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ان بابوں کے کارن آج کیا ہے، آج چنگے بھلے اہل حدیث لوگ، اچھے بھلے خاندانی اہل حدیث، لیکن مغز دماغ خراب ہو گیا، گردے میں درد ہوا تو جادو، دکان میں آگ لگی تو جادو، اور کاروبار میں مندہ ہوا، نقصان ہوا تو جادو۔ تو یہ جادو کا جو کھیل ہے نا، یہ اپنی جگہ پر بہت خطرناک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر مسلک کے اندر بابوں کی دن بدن بھرمار ہوتی جا رہی ہے، ادھر سے دیکھو بابا، ادھر سے دیکھو بابا، ون کی ونک کے قسموں قسم کے بابے آ رہے ہیں جناب۔ تو یہ دماغ پر یہ وہم میرے بھائی ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، اور دونوں کا علاج آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے دماغ میں مفت کا جو وہم ہوگا وہ بھی نکل جائے گا، اور اگر آپ پر جادو جنات شیاطین کا کوئی معاملہ ہے یا ہوا ہے یا کیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا، سب کا علاج ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ سمجھے نا، ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کیسے پیارے شہزادے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں ترجمہ تفسیر کے سبق میں بتا چکا ہوں، کیسا پیارا نوجوان ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی نا، تو ان لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کی تجھے مار پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ، تم سچے رب سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے ان جھوٹے بتوں سے ڈر جاؤں؟ مجھے اگر کچھ ہوگا تو میرے رب کی جانب سے ہوگا۔ اس لیے دماغ میں سے نکال دیں، جادو کیا، جنات کی کیا جرت، ہاں جی، کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ پہ مصیبت آتی ہے، کاروبار مندہ پڑتا ہے، اپنے گریبان کے بٹن کھولیں فوراً، یہ بٹن دو بٹن کھول لیں، مثلا میں نے یہ 2 بٹن کھول لیے، اب اپنا منہ نیچے کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ نے کیا کیا، آخر مجھ سے کچھ ایسا ہوا ہے نا کہ جس کی مجھے سزا ملی ہے۔ خوب اپنے اعمال پہ غور کریں، دیکھیں کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے زکوٰۃ وقت پر نہیں دی، میں نے بھوکے اور پیاسے کو کھلایا نہیں، پلایا نہیں، میں نے صلہ رحمی کو قطع رحمی میں تبدیل کیا۔
آخر مجھ سے کیا جرم ہوا؟ میں نے نماز کی پابندی چھوڑی، میں نے صبح شام کے اذکار چھوڑے، میں نے نمازوں کے بعد کے اذکار چھوڑے، میں دکان اور کاروبار کے چکر میں پڑھ کر عرش والے کو تو نہیں بھول گیا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ ہاں جی، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اپنے گریبان کے بٹن کھول کر زور زور سے اندر جھانکیے، کہیں میں نے کاروبار اور تجارت کے چکر میں اپنے رب کی یاد سے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ میرا رب مجھے 5 وقت بلاتا رہا، اے بندہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف۔ میں نے کہا پرے کر مولوی کو، یہاں میرے کاروبار کا ٹائم ہے اور یہ کہتے ہیں آ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تو یہ ہے میرے کسٹمر کی لائن لگی ہے اور جناب میرا مال بک رہا ہے، یہ کامیابی ہے۔ وہ تھوڑی کامیابی ہے کہ میں مسجد جاؤں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ میرے گزر جائیں گے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ہے وہ میرے کاروبار کا مندہ ہوگا۔ تو بٹن کھول کر یہ دیکھیے ایسا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ایک اور نظر ماریے، کیا میرا رب مجھے آزما تو نہیں رہا؟ کیونکہ میرے رب نے تو جو ہے وہ تاکید کے ساتھ مجھے یہ بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں مفت میں جنت ملنے والی ہے، تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا۔ اس میں کاروبار کا مندہ بھی ہوگا، اولاد کا نقصان بھی ہوگا، اور بھوک بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ اور ہم سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، ہم سے پہلے پیغمبروں اور ان کی امتوں کو آزمایا گیا۔ مستہم الباساء والضراء، ان کو اچھی طرح امتحانات کے اندر اور آزمائشات کے اندر ڈالا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو تمہیں بھی اسی طرح آزمایا جائے گا۔ تو دیکھیے کہ کہیں میرا رب مجھے آزما تو نہیں رہا، میں اپنے رب کی آزمائش پہ پریشان ہو کر کہیں جادو کی تو تسبیح نہیں پڑھنے لگ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، اسی طرح دیگر بے شمار انبیاء، اللہ تعالیٰ نے آزمایا نا، آزمائش میں ڈالا۔ تو یہ بھی دیکھیے، بہرحال علاج سن لیں، علاج میں 5 وقت کی نماز کا باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، الا یہ کہ کوئی ریزن ہو، باہر جنگ لگی ہوئی ہے، یا بندہ اتنا بیمار اور اپاہج ہو چکا ہے کہ مسجد نہیں جا سکتا، اتنی بارش ہے کہ آپ کا مسجد جانا ممکن نہیں رہا ہے وغیرہ، ورنہ نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ بھلے اس وقت شیطان آپ کی دکان پر اور آپ کے کاروبار میں کسٹمر کی بھرمار لگی ہوئی ہو۔ جادو، شیاطین، جنات، آسیب، بھوت بھلیت، ان تمام چیزوں کا وہم دور کرنے کے لیے، اگر حقیقتاً یہ ہو چکے، ان کا توڑ کرنے کے لیے، آئندہ ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے، نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ الناس قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ باقی نمازوں کے بعد یعنی ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے یہ تینوں صورتیں۔ صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سادہ انتہائی آسان نسخہ۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں، اور ہر نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور یہ جو صورتیں بتائی ہیں رات میں سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ انتہائی سادہ اور آسان نسخہ۔ جادو کو کہیے الٹا ہو کر آ جائے، بھلے سامری جادوگر زندہ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے، اس کی کمال، اس کی مجال کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ آپ کو یہاں ایک لطیفہ بھی بتا دوں، ہر خاندان میں مشرکین کی کافی ماترا، کافی تعداد ہے، اسی طرح ہمارے خاندان کے اندر بھی قبر پرستوں، قبر چٹوں،
اور ان طویز دھندا کرنے والوں اور جنات جادو اسیبات کے چکروں میں پڑنے والوں کی برمار ہے۔ میرا ایک قریب کا رشتہ دار ہے، آ کر کہنے لگا کہ جناب آپ لوگ ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں، حالانکہ جادو حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے، جادوگر کی سزا موت ہے، حد الساحر ضربہ بالسیف۔ تو وہ آ کر کہنے لگا کہ آپ لوگ ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں تو آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ میں نے کہا میاں اگر ہم جادو کر رہے ہیں تو آپ بھی بدلے میں ہمارے اوپر جادو کروا لیں، اگر ہم جادو کر رہے ہیں تو آپ بدلے میں جادو کر لیں، ہم اہل حدیث ہیں اور الحمدللہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں تم ہمارے اوپر جادو کرتے ہو۔ میں نے کہا اچھا چلو اگر تم نے نہیں ماننا تو آپ بدلے میں ہمارے اوپر جادو کر لو۔ کہتے ہیں ہم تو کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن و سنت پر عمل کا فائدہ، ہاں جی، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کا فائدہ۔ میرے سامنے وہ کہہ کر گیا ہم تمہارے اوپر جادو کرتے ہیں لیکن تمہارے اوپر ہمارا جادو زیرو ہو جاتا ہے، جادو اثر نہیں کرتا۔ پتہ نہیں وہ کتنے بابوں کے پاس کتنے ہزار روپے دے کر آیا ہوگا، ہیں جی، وہ زبان سے کہہ رہے جادو کرتے ہیں مگر تمہارے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور میری آنکھوں سامنے موجود تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ چلو آپ ایسا کریں، اگر آپ جادو بھی کر رہے ہیں اور آپ کا جادو ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا تو جا کر پولیس میں رپٹ لکھوا دو، پولیس تھانے جاؤ اور انہیں کہو کہ یہ حضرات ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں۔ وہ بے وقوف کہنے لگا کہ پولیس والے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جادو مادو کے کیس ہم ڈیل ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب کھاتے رہیں ساری زندگی چکر مارتے رہیں۔ تو یہ ہے شیطان کا ایک وسوسہ، ان نامرادوں کو کسی نے بتا دیا کہ یہ لوگ آپ پہ جادو کر رہے ہیں، اور کیوں؟ الحمدللہ میرے والد صاحب جہاں جدھر بیٹھتے ہیں وہ بیٹھے ہیں تو قرآن کی تلاوت شروع ہے، اپنے آپ وہ جہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں، کمرے میں ہیں، وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سامنے والا جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کوئی جنتر منتر پڑھ رہا ہے، یہ جو ہر وقت پڑھ رہا ہے نا یہ کوئی چکر ہے۔ حالانکہ ہم کوئی جادو منتر تو نہیں پڑھ رہے نا، اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن مومن مسلمان کے لیے شیلٹر ہے۔ آیت الکرسی آپ رات کو پڑھ کر سوئیں گے، شیاطین سے آپ اور آپ کے مال کی حفاظت ہوگی۔ یہ سورہ اخلاص فلق ناس کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن آپ کے لیے بختر بند گاڑی ہے، یہ قرآن آپ کے لیے فائر پروف ٹینک ہے۔ دشمن کو کہو جتنا مار سکتے ہو گولہ بارود مارو۔ ہم نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی ہے، اور مومن مسلمان کے لیے بلٹ پروف جیکٹ کیا ہے؟ وہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، یہ جو آپ کو میں نے بتایا، اس کے علاوہ جہاں سے دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ قرآن پڑھیں، جن کو کہیں، جادوگر کو کہیں، جتنا بڑے سے بڑا سامری جادوگر اٹھا کے لے آؤ اور میرے اوپر جادو تو کر کے دکھاؤ، جادو ہو تو پھر مانے نا۔ جادو کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مسلمان پہ ہو جائے؟ شرط یہ ہے کہ مسلمان دماغ کا اور عقیدے کا اور ہمت اور بہادری کا کچا بھی نہ ہو۔ کہ ہماری حالت لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہو چکی ہے، آگے سے بلی گزری، او ہو بلی راستہ کاٹ گئی ہے، آج کوئی مصیبت آئے گی۔ ہمارے لوگوں میں ایمان اتنا گندا اور زنگ آلود ہو چکا ہے کہ صبح صبح اگر کسی نے آ کر ادھار مان لیا نا، ادھار مانگ لیا، وہ کہتے ہیں لو اب سارا دن مکالا ہے، نحوست ہوگی، آج بکری نہیں ہونی، آج بکری نہیں ہونی، آج سیل نہیں ہونی۔ کیوں؟ یہ صبح صبح ہی منحوس ادھار مانگنے آ گیا ہے۔ ہمارے ایمان کی خرابی کی حالت یہ ہے کہ گھر پہ آ کر کوے نے کائیں کائیں کیا، یہ کہتے ہیں اوہ آج مہمان آ رہے ہیں۔ ارے ظالم، تو مہمانوں کو کوے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہیں اور کوا تو فاسق ہے۔ جب ایمان اتنا بھیڑا ہو چکا ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ پھر اگر ہوا کی وجہ سے پیچھے سے شاپر
یا کوئی چیز اڑ کر کھش کھش کرے، یہ فوراً ڈر کر دیکھتا ہے وہ جن تو نہیں آ گیا تھا پیچھے۔ شاباشی، عمل کریں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔